سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی مبارکبادی پیش کروں گا کہ الحمدللہ قصبہ نیک نور میں آپ نے ایک نئی روح ڈالنے کی، ایک بزرگوں کے سلسلے کو اپنے علاقے میں لانے کی اور اس سے فیضیاب ہونے کی مولانا نور صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی اور سرپرستی میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب، جو دراصل حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ برکاتہم، اللہ تعالی حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. قادر حضرت کے سائے عاطفت کو ہم پر قائم دائم فرما دیں. حضرت کی سرپرستی میں حضرت مولانا یحییٰ نے الحمدللہ پھر یہاں پر ایک نئی امنگ پیدا کر دی اور دلوں میں ایک اجالا پیدا کرنے کے خاطر الحمدللہ ان مجلسوں کو قائم کرنے کی فکر کوشش کی. یہ ہمارے اکابرین کا پرانا سلسلہ ہے اور چونکہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ دامت برکاتہم سلسلے چشتیہ کے ایک عظیم روح رواں ہیں اور وہاں سے انہوں نے بڑے فیض حاصل کیے، بڑے مجاہدات کیے اور اس کے بعد ان کا فیض الحمدللہ یہ اپنے علاقے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے منتقل فرمایا ہے. یہ بڑی بات ہے. دیہاتوں میں، قصبات میں ذہن بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، سے بات قبولیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، ذہنوں کی تنگی کی علامت ہے. لیکن ماشاءاللہ نیک نور کے دریا دل لوگوں نے یہ بات ثابت کر کے بتا دی کہ ہم لوگ بہت دریا دل ہیں، ہر حق بات کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ، عزم، ارادہ رکھتے ہیں اور الحمدللہ اس کی شاندار سال یہ اس طرح کی ہر ہفتہ واری مجلس ہے ذکر کی جو آج بھی منعقد ہوئی اور انشاءاللہ دعا فرمائیں اللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری فرما دے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس طرح کے سلسلوں کو جاری کرنا. آج وقت کا اہم تقاضا ہے اور یہی بات ہے کہ پہلے جو ہے مجلسیں ہوا کرتی تھی بزرگوں کی تو لوگ اپنی آل اولاد کو، نسلوں کو اللہ والوں کے ہاتھ پر لے جا کر توبہ کرایا کرتے تھے اور جب وہ جاتے تھے تو ایسے بن کے آتے تھے کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ جانے سے پہلے جو تھے وہی اپنے گھر میں واپس لوٹ کر آئے ہوئے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے کئی بزرگوں سے متعلق سنا کہ ان کے ہاتھ پر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے توبہ کی، کلمہ پڑھا. یہ اسی کی مثال ہے کہ بیٹھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی امنگ پیدا فرمایا کرتا تھا. تو یہ اس کی ایک زندہ مثال الحمدللہ ہونے والی نیک نور کی یہ اہم مجلس ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، ہر ایک کو عزت کی، اہمیت کی نگاہ اس پر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. کام کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ مزید اخلاص اور استقامت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی ڈالتے ہیں. ابھی جو درود پاک پڑھا گیا ہے اس کو معمولی نہ سمجھے. ابھی کچھ دن پہلے حضرت پیر و مرشید حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی تو حضرت بھی اپنے بیان سے پہلے چہل درود پڑھانے کا خاص طور پر اہتمام فرمائے تو حضرت نے اس پر یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کی طرف سے انوار نازل ہوتے ہیں.
انوار نازل ہوتے ہیں جہاں بھی پڑھا جائے. آپ بھی اپنے گھر میں پڑھنے کا ماشاءاللہ ماضی میں حضرت مولانا یحییٰ نے جو ترتیبات تقابلی سلسلے کی یہاں پر حضرت کے ایما پر فرمائی تھی، اور اس میں یہاں سے بہت بڑی مقدار میں درود پاک پڑھا جاتا رہا. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھے کہ انوار گھر میں کیسے برستے ہیں، کیسے اترتے ہیں، یہ ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن پورے مجلس ہے تو پورے مجلس پر برستے ہیں. پورا گھر ہے، پورے گھر پر اللہ کے انوار برستے ہیں، پورے گھر پر. وہ محسوس نہیں ہونا یہ الگ شکل ہے. اور آپ ہم سب بھی بھائیوں اپنے گھر میں ہر ایک چاہتا ہے بیوی پر، بچوں پر، بیٹیوں پر، گھر میں آل اولاد پر اللہ کی رحمتیں برستی رہے. سب کا دل چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کس طرح برساتے ہیں؟ میں نے اپنے طالب علمی کی دور میں میرے ایک استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب بھڑکودروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بھی یہ بات نقل فرمائی تھی علامہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. اس کے بعد پھر میں نے کہیں پڑھا اس کو باضابطہ، اور آپ تو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں اس لیے بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا، اور علامہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی مسلمان مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچے، جہاں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایتیں ان پر اور ان کے گھر پر کس طرح متوجہ ہوتی ہے، خاص طور پر پڑھنے والوں پر. آپ اسے دھیان سے سنیے. آپ کو معلوم ہے پہلے گھروں میں جو ہے فرش نہیں ہوا کرتی تھی. گھروں کو تو بس اسی طریقے سے صاف کر دیا جاتا تھا، اور گھروں میں جو ہے دروازے جو لگائے جاتے تھے 2 پھلیوں کے اس طریقے سے جوڑ کر دروازے لگے ہوئے. اب اس میں بیچ میں کہیں ایک سوراخ لگا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یہ لگا ہوا ہے. صبح صبح اشراق کے وقت صبح میں جب عورتیں گھروں کو جھاڑتی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پر جھاڑتے وقت ہلکی سی دھول اڑتی ہے. اب یہ گھر کو جھاڑ دیا گیا، جھاڑنے کے بعد کچھ دیر کے لیے دروازے کو بند کیا گیا، تو آپ نے اشراق کے وقت دیکھا ہوگا کہ ایک ہلکی سی جہاں پر یہ سوراخ بنے ہوئے ہیں اس میں سے وہ دھول کی ایک لمبی لائن چلتی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ایک لمبی لائن چلتی ہے دھوئے کے معنی. اس میں سے وہ گھر والے کہیں سے جا رہے آ رہے ہیں، لیکن وہ ٹوٹتی نہیں، برابر چلتی رہتی ہے. وہ لائن برابر لگی ہوئی ہے. علامہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو مسلمان مرد اور عورت دنیا کے کسی بھی کونے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے، آپ جہاں آرام فرما رہے اپنی قبر اطہر سے، وہاں سے اللہ تعالی ایک ایسی تار چلاتے ہیں، اور وہ ایسی کروڑوں تاریں چلتی ہے، اور ان تار کا تعلق ہر اس دل سے لگا ہوا رہتا ہے، جڑا ہوا رہتا ہے جو پیارے رسول پہ درود پاک کا اہتمام کر رہا ہے. یہ کتنے ہی ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، اور کتنے ہی تالاب اور کتنے ہی سمندر بیچ میں آئے، جس طرح گھر میں وہ دھول کو، وہ چلنے والی تار کو کوئی چلت پھرت توڑتی نہیں ہے. یہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑتی نہیں. اس پر خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی روحانی توجہات ہو رہی ہو، بھائیوں اس کے بیڑا پار ہونے میں کیا باقی رہتا ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر اہتمام کرے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور کثرت کی مقدار کم سے کم ایک مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے روزہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 300 مرتبہ
درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرے، کم از کم 300 مرتبہ، اور جب جمعہ آتا رہے پھر وہ اپنی تعداد ہزاروں کی شکل میں بڑھاتے رہے، اور اس کی بہت ساری تفصیلات آپ نے سن لی ہوگی، مگر آپ سے درخواست ہے کہ بس بھی اور کل کی مغرب سے پہلے تک آپ یہ ہزاروں کی مقدار پوری، آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر توجہ فرما رہے ہیں۔ بہت بڑی بات اور بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ مجالس میں بیٹھنے سے یہ فائدے ہوتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے جب یہ باتیں سامنے آتی ہے تو عمل کے لیے زندگی ہماری متوجہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، تصور کو زبان کی بھی ضرورت ہے، ناک کی اور جسم کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح جتنی وہ محنتیں جو اللہ کے پاس مقبول ہے، مکاتب ہو، مدارس ہو، خانقاہ ہو، اور دعوت و تبلیغ کی اہم محنت، اور اس طرح کی جتنی محنتیں ہیں اللہ کے دین کا نظام چلانے کے لیے، ذرا بدن کا نظام چلانے کے سارے اعمال کی اور سارے محنتوں کی ضرورت ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ کسی پر کسی بات کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ضرورت سب کی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے کان کی ضرورت نہیں ہے، بس آنکھ ہی کافی ہے، یہ بہت کم ظرفی کی علامت ہے۔ سب کی سب کو ضرورت ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارے یہاں جو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ساتھ یہ جتنی محنتیں ہو رہی ایک کا رہیں، جیسے دعوت کا غلبہ ہمارے اوپر یقیناً دعوت کا غلبہ کہ سارے جو لوگ عمومی طور پر محنت سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پھر اگر اس طرح کے اگر کوئی شعبے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سب کے لیے معین و مددگار ثابت ہوں، اور کوئی کسی کی تنقیص اور تحقیر نہ کریں، کم نہ سمجھیں، ورنہ کان اگر آنکھ کو کم سمجھ کر دیں، اور آنکھ اگر ناک کو کم سمجھنا شروع کر دیں، اور یہ اعضاء اگر زبان کو کمزور سمجھنا شروع کر دیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے جسم کا نظام چل نہیں سکتا ہے۔ یہ نظام چلانے کے لیے سب کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے دین کا نظام چلانے کے لیے بھائیوں یہ تمام محنتوں کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ اللہ کی ضربیں لگانے کی بھی ضرورت ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جائے، جس کے لیے خانقاہوں کو آباد کیا جائے، وہ اہل اللہ کی آمد ہوتی رہے، اور پھر وہ اللہ کے بندوں کو توبہ اللہ کراتے رہیں، اس کی سخت ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں یہ خانقاہی نظام کی ضرورت ہے، مکاتب کی ضرورت ہے، مدارس کی ضرورت ہے، اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہے، اور دیگر تمام شعبوں کی ضرورت ہے، اور ہم کسی کی تنقیص اور تحقیر نہ کریں، اس لیے کہ کسی کو کم سوچنے یا کم سمجھنے سے کوئی چیز کم تو نہیں ہوتی ہے، البتہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا ہے، وہ آج کل پڑھے وہ تو پلے گا اور بڑھے گا، لیکن ہمارے ایمان میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب کو اپنی جگہ پر اہمیت دیتے ہیں کہ یہ سب ہماری ضرورت کی چیز ہے، جب بھی جس کا تقاضا آئے گا پورا کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم پر غلبہ کسی پر دعوت و تبلیغ کا ہوتا ہے، کسی پر مکاتب کا ہوتا ہے، کسی پر مدارس کا ہوتا ہے، کسی پر خانقاہ کا ہوتا ہے، تو اپنے غلبے کے اعتبار سے کام کرتے رہے، اور معاون سب ایک دوسرے کے بنتے رہے، تو پھر یہ نظام بھی چلے گا اور سارا انداز بھی ہمارا صحیح سالم ہوتا رہے گا۔ اصل بات بھائیو یہ ہے کہ ایسے مجالس کے ذریعے سے دل کی دنیا بدلنا بہت ضروری ہے۔ آج توبہ کی مجالس کی جگہ جگہ توبہ کی مجالس قائم کرانے کی سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ رجوع اللہ کا جذبہ قائم کرانے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ یہ رہا ہے جو غیبتیں کر رہا ہے وہ غیبتوں میں ہی مبتلا ہے، جو چغلیاں کر رہا ہے وہ چغلیوں میں مبتلا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ میں مبتلا ہے، جو بدنگاہی کر رہا ہے بدنگاہی میں مبتلا ہے، جو زناکاری اور فحشکاری میں مبتلا ہے وہ برابر اپنی بدکاری میں مبتلا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ افسوس تو اس پر ہے کہ یہ گناہ پر گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو پھر توبہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی آپ موبائل میں رات دن دیکھ رہے ہیں، وہاں عورتیں ہیں، ایک سے ایک عورتیں اس میں نظر آ رہی ہے، مردوں کو عورتیں نظر آ رہی ہیں، عورتوں کو
نظر آ رہے ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اتنی اچھی تو وہ نہیں رہتی ہے جتنی اچھی وہ موبائل میں نظر آ رہی ہے صاف. اور عورتوں کو وہ مرد جتنا اچھا اس میں نظر آ رہا ہے اتنا اچھا وہ گھر میں بھی نہیں رہتا ہے جتنا اچھا اس میں آنے کے بعد نظر آ رہا ہے. تو کیوں توجہ اس کی طرف نہیں بڑھے گی؟ ہر ایک کی توجہ بڑھے گی. اور جب توجہ بڑھے گی تو دل میں بد خیالات برے خیالات. آدمی خبر سننے کے لیے کوئی چیز دیکھنے جب اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ خبر تو چند تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اس کا کوئی بڑا مسئلہ، لیکن اس کی دلچسپی اس سے زیادہ وہ پیش کرنے والے کی میں ہوا کرتی ہے. اور جب ایسا ہے تو یہ گناہ ہے. اب دھیان سے سنو، یہ گناہ ہے. لیکن اتنا مجمع بیٹھا ہے، کتنوں نے ایسا دیکھنے کو گناہ سمجھا ہے؟ بھائی مجمع ایک سوال ہے، یہ بہت معمولی بات بتایا میں نے، کوئی گناہ اسے سمجھ ہی نہیں پا رہا تو توبہ کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اس نے کبھی وہ زنا کر کے آیا تو بولے نہ میں نے زنا کیا اس لیے مجھے توبہ کرنی ہے. شراب پیا ممکن ہے اس کو گناہ سمجھ رہا ہے تو توبہ کرے گا، لیکن موبائل میں عورتوں کو دیکھنے کو بولو سمجھ رہا ہے؟ آپ بولو نا، کوئی گناہ سمجھ رہا ہے؟ جب نہیں سمجھ رہے ہیں تو دیکھتے دیکھتے سال گزر گئے اور اس کو گناہ نہ سمجھنے کی نحوست سے ہزاروں گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پہ لدا ہوا. تو میں معافی نہیں مانگ رہے، پھر بولتے ہیں کہ صاحب میں شراب، میں جوا نہیں کھیلتا اور میں جو ہے زنا نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا. یہ ساری فحاشی اس میں کر رہا ہے دیکھ دیکھ کر، لیکن میں یہ سب نہیں کر رہا. معلوم نہیں پھر بھی میرے گھر میں نحوستیں کیوں آ رہی ہے؟ یہ موبائل میں لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے آ رہی ہے جس پر تم نے توبہ نہیں کیا. گناہ ہے. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم اسے گناہ نہیں سمجھ رہے. نوجوان عام بیٹھے ہوئے، بالکل ایسے بیٹھے ہوئے جتھے کے جتھے لگے ہوئے، اور پہلے ایسا جو بیٹھتے تھے ایسے نوجوانوں کے سامنے سے کون گزر رہا اسے پتہ نہیں، ابا دادا محلے کا بڑا چھوٹا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ بس اتنا مشغول ہے کہ کسی نے اس کو سلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہا تو یہاں اسے سلام علیکم ورحمۃ اللہ سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں. وہ خود سمجھ رہا ہے کہ میں اس بدکاری میں مبتلا ہے، مجھے کون سلام کر سکتا ہے، بلکہ اس میں مبتلا ہوتا چلا جائے. اب آپ سمجھیے وہاں پر آپ نے ہمارے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کو دیکھا کہ بالکل ایسے متفکر بیٹھے ہوئے ہیں کہ باضابطہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کی حضور کی خدمت میں شکایت پیش کرنی پڑی کہ حضور میں ان کے پاس سے گزرا اور انہوں نے نگاہ تک اٹھا کے نہیں دیکھا، اور میں نے سلام کیا تو جواب بھی نہیں دیا. بلایا گیا، کیا بات ہے؟ تو وہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ حضور مجھے تو پتہ نہیں چلا، میں ایک اہم سوچ میں بیٹھا. دیکھو اہم سوچ میں بیٹھا ہوا، کیا سوچ تھی؟ اللہ اکبر. یہاں یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی، ان کی سوچ یہ تھی میری مغفرت کس چیز میں ہوگی، میری بخشش کس طرح سے ہوگی، اللہ مجھے کس طرح سے معاف کرے گا، میرے گناہ کس طریقے سے جھڑ جائیں گے. وہاں پر وہ فکروں میں رہا کرتے تھے. یہ فکریں اس قدر آخرت کا غلبہ ان پر غالب ہو جایا کرتا تھا کہ وہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ زمین پہ دکھنے میں زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اور ہے حقیقت میں جس میں وہ مصروف ہے اتنا مگن ہے کہ کسی پر نہ اس کا خیال ہے، نہ دھیان ہے، نہ توجہ ہے. یہ کوئی گزرنے والے کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کون گزرا اور کیا واقعات پیش آئے. تو وہ اتنا مگن ہے کہ ظاہر میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے زمین پر، لیکن حقیقت میں جس میں مبتلا ہے وہ بظاہر وہ جہنم میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ بالکل اپنے پلاننگ میں لگا ہوا ہے، کچھ پرواہ نہیں. اب لوگ جتنی تنہائی سے پسند کر رہے ہیں، جتنا اندھیرا ہو اس کو پسند کر رہے ہیں، اندھیرا پسند کر رہے ہیں. پہلے بولتے تھے کہاں ہے، ہوٹل میں ہوگا، بازار میں ہوگا، چوکی پہ ہوگا، وہاں ہوگا. اب تو بس جتنا اندھیرا، جتنی تنہائی، جتنا اکیلاپن. تو بھائیوں
مجمع میں تو فرشتے سبھی بنتے ہیں، جب تنہائی میں ہم فرشتے بن رہے ہیں۔ اس وقت ہر نوجوان اور ہر شخص، مرد ہو یا عورت، تنہائی کی زندگی، تنہائی، ہماری تنہائی کیسی، اکیلا پن کیسا، اکیلے پن کی اہمیت۔ جو شخص جتنا تنہائی میں، اکیلے پن میں جتنا اللہ کا بنا، وہ اللہ کا اتنا مقرب بن کر رہے گا۔ ورنہ اگر مجمع میں بیٹھ کر ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن تنہائی ہماری خراب ہوتی گئی تو یہ معاملہ بڑا مشکل ہوگا۔ اسی لیے کسی نے کہنے والے نے کہا یہ انٹرنیٹ اور واٹس ایپ جتنے لوگ چلاتے ہیں ان کا یہ دیکھ لیا جائے کب بھی رات میں کب مصروف چل رہا ہے، وہ فوراً سب دنیا کو پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کون کہاں کس چیز میں مبتلا ہے، اس کی پوری حقیقت سمجھ۔ بڑے بڑے لوگ، بوڑھے لوگ، عورتیں، جوان، مرد، سب کل حزب بما لدیہم فریحون، جس کے پاس جتنا بڑا وہ اسی میں خوش پڑا ہوا ہے، خوش ہوتے چلے۔ اچھا جن کے پاس نہیں ان کو افسوس ہو رہا، ارے اب تک میں نے نہیں لیا، میرے پاس نہیں، کہیں شرمندہ ہوتا ہے کہ ابھی تک میرے پاس وہی موبائل چل رہی ہے، دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو جب گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے تو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی، توبہ نہیں ہو۔ اور پہلے نیک کاموں کو بھی، نیک کام کر ڈرتے تھے، نیک کام کر کے ڈرتے تھے، آج گناہ کر کے کوئی ڈرنے کے لیے تیار نہیں۔ قبرستانوں میں باضابطہ وہ دیکھے ہوں گے، یہاں تو نہیں ہوگی ایسی شکل، لیکن تنہائی کا موقع ملتا تو شراب کی بوتلیں وہاں قبرستان میں نظر آئے گا، کئی جگہ پتے کھیلنے کے بعد اس کو پھاڑ کے پھینکے ہوئے قبرستان میں نظر آئے گی، نشہ کرتے ہوئے کئی گانجا کی پینے کی شکلیں چیزیں ایسے کئی جگہ قبرستان میں نے خود دیکھا ہے۔ اور وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے ہیں جب قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں تو اللہ اکبر ایسا روتے ہیں، پوچھا گیا آپ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہیں جتنا جہاں قبر کے تذکروں سے آپ روتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں آخرت کی منزلوں میں یہ سب سے پہلی منزل ہے، تو خالی تذکرے قبر کے آتے تو روتے ہیں، اور یہ قبر پہ بیٹھ کے شراب پینے کو نہیں جا رہے، شراب قبر پہ بیٹھ کے پی جا رہی ہے، نشہ وہاں بیٹھ کر کیا جا رہا ہے، جوا وہاں بیٹھ کے کھیلا جا رہا ہے، سٹے اور پتے وہاں بیٹھ کر لگائے جا رہے ہیں۔ قبرستان کے پاس سے میں غالباً آج ہی صبح میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اور پورے جب تک گزر رہا تھا تو جتنا ممکن ہو سکے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوا کہ اللہ جتنے مرحوم ہے ایک ایک کی نام بنام مغفرت فرما۔ مجھے ابھی یاد آیا کہ دعا کا جملہ یہ تھا کہ اے اللہ یہ کتنا ہی بڑا مجرم ہو لیکن آج اللہ آپ کی عدالت میں وہ پہنچ چکا ہے، اسے معاف فرما دیجیے۔ میں ایسا بولتا ہوں وہ گزر رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اسی قبرستان میں بازو میں کئی مکان ہے اور بہت زور سے اس نے بس ایسے ڈی جے لگا کر گانے اس میں چل رہے ہیں، وہ ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، قبرستان کو اپن سمجھتے باؤنڈری لگ گئی تو بات ختم ہو گئی، وہ باؤنڈری ادھر ہے، اب ہم یہاں جو چاہے کر سکتے، باؤنڈری آ گئی بات ختم ہو گئی۔ اللہ ایسا نہیں ہے معاملہ۔ تو جگہ جگہ ضرورت ہے یہ احساس دلا کر توبہ کی مجالس قائم کرنے کی۔ پہلے نوجوان ایسے ہوتے تھے اللہ والوں کی خدمت میں ان کے والدین اپنے نوجوانوں کو لاتے تھے، حضرت یہ میرا بچہ ہے، آپ کے کچھ دنوں کے لیے آپ کے حوالے کرنے کے واسطے لے کر آئے تھے، اور وہ جب اس پر توجہ ڈالتے تھے تو ماشاءاللہ وہ جتنی بگڑی ہوئی دل کی کیفیت ہوتی تھی وہ بدل کے جانے کے فیصلے کر لیا کرتا تھا۔ اس کی تاثیر ہوتی ہے، اثرات ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ والوں سے جڑنا وقت کا ایک اہم تقاضا۔ چند باتیں آپ یاد رکھیں، جو جس شعبے سے جڑا ہوا ہے
بھرپور وہ کام کرے، اس کا غلبہ رکھے اپنے اوپر، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ رفیق بن کر اس طرح سے کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ اہل اللہ جب آئیں تو ایک سلسلہ ہے بیعت کرنے کا، یہ کوئی اجنبی چیز نہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیعت فرمائی، بیعت الرضوان اور بیعت الشجرہ، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، باضابطہ اس کا تذکرہ ہے، اور سورۃ الممتحنہ اس میں باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بیعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن میں حدیث میں یہ سب ثابت ہے، وہ اپنے شرائط اور قیودات کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اپنے یہاں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ کوئی اللہ والے آئے بس ایک تو یہ اعلان ہو، اللہ والے آئے بیعت کرنا چاہتے بیعت کر لو، اور اپن آئے بس بیعت کر لیے ہم، نہ بیعت کرنے والے جس سے بیعت کر رہے ان کو جانتے ہیں، نہ وہ جنہوں نے بیعت کیا اچھا نہیں۔ اس میں ہمیں مضبوط اپنا قوت ارادی شامل کرنا چاہیے۔ ہم نے جس کو سمجھا کہ ان کو ہم شیخ بنا رہے ہیں، اپنا بڑا بنائیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو آپ جن کو سمجھتے ہیں کہ ان سے میرا ربط ضبط آسانی سے ہو سکتا ہے، جن کے ہاتھ پر آپ اپنے تمام احوال کی ان کو اطلاع دیتے رہنا، اور جب حضرت کو اطلاع ملے تو وہ جو ہدایات لکھ کر بھیجیں ان پر اپن نے اپنے گاؤں میں اتباع کرتے رہنا، یعنی انہوں نے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے رہنا، اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، یہ ہمارے طرف، اور اطلاع کے بعد انہوں نے جو کچھ ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس کی اتباع کرنا۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں اللہ ان کو بہت ترقی عطا فرماتا ہے۔ اب وہ ایک ایک بات لکھ کر بھیجتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک غلط عادت لگی ہوئی، ہم نے شیخ بھی بنائے ہیں، بڑے بھی بنائے ہیں، تو اپن ان کو تنہائی میں حضرت آپ کا 15 منٹ کا آدھے گھنٹے کا وقت چاہیے، ٹھیک ہے ملے گا آپ کو، اپن اکیلے میں لے کے بیٹھ کر بس اپنا شروع کر دیتے، حضرت اتنے دنوں سے گھوم رہا ہوں، گڑبڑ میں ہے، حالات ہے، کسی نے جادو کر دیا، ٹونے کر دیا، اثرات ہے، جنات ہے، شیطان ہے، اب بس خلاصہ یہ ہے کہ اب آپ کوئی تعویذ بنا کے دیجئے۔ ایسی اگر ہماری سمجھ کے لیے شیخ نہیں ہوتا ہے، ہم جس کو شیخ تجویز کریں اس مقصد کے لیے کہ حضرت بیعت کرنے سے پہلے الحمدللہ میرا حال بہت خراب تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں گناہوں میں مبتلا تھا، اور گناہ میں بھی ایسا نہیں خالی گناہ میں مبتلا تھا، حضرت مجھ سے غیبت، مجھ سے چغلی، مجھ سے جھوٹ، بے حیائی، بد نگاہی، یہ چیزیں مجھ سے بہت زیادہ ہوتی تھی، تو یہ 7 گناہوں میں مبتلا تھا۔ جب سے میں نے آپ سے بیعت کی تو الحمدللہ ابھی یہ 2 گناہ تو مجھ سے چھوٹ گئے، لیکن یہ 5 گناہ آج بھی مجھ سے ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 فلاں یہ گناہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، 5واں یہ، حضرت اب تک یہ گناہ مجھ سے ابھی ہو رہے ہیں۔ 5 وقت کی الحمدللہ نماز کی پابندی ہو رہی ہے، آپ نے بتایا کہ تسبیحات کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن وہ 7 گناہ میں سے یہ 5 گناہ حضرت ابھی تک نہیں چھوٹے ہیں۔ آپ نے اپنے شیخ کو لکھ کر دے دیا، یہ ہے طریقہ کہ اپن نے لکھ کر اپن بھیج بھی دیے، تو ایسے کہ حضرت بیعت کرے جب سے تو ساری جنت میرے ہی گھر میں گھوم رہی ہے، اب جنت کے خواب ہو رہے، آسمان پہ چاند دکھ رہا، اللہ اتارا ہوا نظر آیا، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اتارا ہوا ہے، اللہ اتارا ہوا آیا بھی تو آسمان پہ دکھ رہا، ابھی بھی تیرے دل میں نہیں اتارا ہے تو نے۔ ایسے خوابوں سے کتنا ہی اچھا دیکھتے ہیں۔ خواب جو ہے ٹھیک ہے، اس کی کچھ اہمیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ خواب دیکھنے سے آپ ہم اولیاء اللہ بن گئے۔ ڈر اس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈرنے والے ایسے تھے، آپ نے نہیں سنا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور یہاں بیٹھے، حضور نے آخرت کا تذکرہ فرمایا تو بے تحاشا رونے لگے، آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہنے لگی، اور روتے روتے یہاں بے دم بے خود ہو رہے ہیں، اور خوب یہاں پر روتے ہیں۔ اچانک اب مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہونے کے بعد گھر میں گئے، اپنے گھر میں گئے، اور گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بیٹھے۔ بھائیوں
دھیان سے سنو بھائیوں، اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھے، خوب رونا آیا، سے اٹھ کر اپنے گھر میں گئے، بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھے تو بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، دھیان سے سنو، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، اجنبیات کے ساتھ نہیں بیٹھے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، موبائل میں گیم کھیلتے بیٹھے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، وہ کسی گناہ کرنے کو نہیں بیٹھے، لیکن ان کو بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی آ گئی۔ جن کے ساتھ بیٹھ کر ہنسنا یہ ثواب ہے، بیوی بچوں کو لے کر بیٹھنا اور ان کے ساتھ دل جمعی کرنا اور ان کا دل جیتنے کی فکر کوشش کرنا عبادت ہے، ثواب ہے۔ یاد رکھو بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا فرمایا کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو وقت دینا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ ذہن میں لیجئے آپ اس بات کو، یہ ثواب ہے۔ اب وہ ثواب کی چیز میں بیٹھے لیکن ان کو وہاں ایک بات چو گئی، ارے عجیب ہو رہا ہے، دیکھو کسی گناہ میں نہیں تھے لیکن نیکیاں کر کر کیسا ڈرتے تھے۔ اب ذرا باہر حضور کے مجلس میں آنے لگے، خوف طاری ہو گیا کہ میں منافق تو نہیں ہوں، حضور کے یہاں جا رہا ہوں تو ہنس رہا ہوں، رو رہا ہوں، اور گھر میں جا رہا ہوں تو ہنس رہا ہوں، میں منافق ہو گیا۔ ان کو شبہ ہو گیا اپنے اوپر، نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ بلکہ آواز لگاتے ہوئے جا رہے ہیں مسجد میں۔ دیکھو کتنا اپنے ایمان کو بچانے کی فکر ہوتی تھی، نہیں سمجھے آپ؟ اب دوسرا ہمارا انداز دیکھیے، ہم یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے رات بھر گیم کھیلتے بیٹھے، اس میں کتنے لوگ تو پکچر دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، بے حیائیوں کو دیکھتے ہیں، غلط کاریوں کو دیکھ کر اتفاق سے نیند رات بھر نہیں آئی، اتنے شیطان دیکھا نیند کہاں سے آتی؟ تو اتفاق ہوا کہ فجر کی نماز میں ذرا اذان ہو رہی بلکہ پچھتاوا آیا ہوگا، تو ڈر کے مارے ذرا فجر کی نماز کو آیا تو دل نے بولا تسبیح بھی لے کر ذرا سے بیٹھو، تو گیٹ سے باہر نکلتے وقت اپنے اوپر دیکھو، اپنے اوپر گمان آتا ہے میں ولی اللہ بن گیا، تسبیح آئی، اپنے اوپر یقین کر رہا، اور وہاں رات بھر عبادت کر کر شبہ ہو رہا ہے کہ میں بولو نا کیا منافق، تو اور رات بھر گناہ کر تھوڑا تسبیح ہاتھ میں لینے آیا تو شبہ ہو رہا ہے میں اللہ کا ولی تو نہیں بن گیا، ہو گیا ولی۔ یہ خطرہ ہم کو بہکا رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس کچھ کرتے رہو، اس کے بعد نہ توبہ کی ضرورت، نہ معافی کی ضرورت، نہ برائیوں میں ہم مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ تمام جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سب یہ طے کر لے بھائیوں کہ ہم جو ہے ہر دن جب تک سوئیں گے نہیں، جب تک کوئی ایک مخصوص وقت اللہ کے دربار میں، اللہ کے عالی دربار میں توبہ کا جب تک اہتمام نہیں کیا کریں گے، اور جب کھلم کھلا علل اعلان گناہ کرے تو اس کی توبہ بھی علل اعلان ہونا چاہیے، علل اعلان، اور اگر چھپ کر کرے تو توبہ بھی چھپ کر ہونی چاہیے۔ اپن گناہ سارے تنہائی میں کرتے رہتے ہیں، تنہائیوں میں سارے گناہ ہوتے ہیں ہمارے، تو اب جب تنہائیوں میں کرتے ہیں تو تنہائی میں، اگر مجمع میں کر لیے تو مجمع میں اللہ معاف کرے مجھ سے بہت گناہ ہو رہے ہیں، میں نے غلطی کیا۔ ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سنو دھیان سے، مجلس سے مراد وہ مجلس، دیکھو نا اللہ کے رسول کی کیسی مجلس ہوگی، مجلس بھی وہ مسجد نبوی جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک روایت کے مطابق 1000 اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر، وہ مسجد نبوی جس میں ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور علماء نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ وہ جنت کا ٹکڑا جو مسجد نبوی میں جتنا حصہ ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج کیا الحمدللہ، ان کو اللہ نے وہاں کی حاضری نصیب فرما دی، اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرما دے۔ قیامت کے دن اللہ یہ حصہ یہاں سے اٹھا کر جنت کا پیڑ بنانے والے، وہ جنت کا ٹکڑا اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہاں ایک نماز پڑھے
تو 50,000 نمازوں کا ثواب، وہاں پر وحی الہی اتر رہی، خود پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، بیٹھنے والے سارے صحابہ، وہ صحابہ نے شیطان کا ان کو تو دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، رات دن انہوں نے اللہ نبی کے تذکرے کیے، فرشتوں کو صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حدیث میں ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو سارے صحابہ ان کو دیکھتے تھے۔ یہ حدیث میں ہے، ایک صحابی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے حضور کے پاس، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، وہی اترتے ہوئے دیکھا ہے، پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، خود پیغمبر ان میں موجود ہے، توبہ اور ذکر میں، رات ان کی تہجد میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں میں، اسی میں گزرتی ہے۔ وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ایک ایک مجلس میں ہم نے اپنے کانوں سے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک پاکیزہ مجلس میں ہم نے 70 مرتبہ اللہ معاف فرما کہتے ہوئے سنا ہے۔ یہ صحابہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں 70 مرتبہ توبہ کرتے ہوئے، اسے بولیں گے توبہ کرتے ہوئے سنا ہے، پاکیزہ یہ روحانی مجلس میں۔ آپ ایمانداری سے بولو بھائیوں، اپن گھنٹوں وہ پاکیزہ مجلس میں، ہم گھنٹوں انتہائی ناپاک اور گناہوں کی مجلسوں میں رہتے ہیں، وہاں 70 مرتبہ پڑھتے ہیں، اپن نے 7 مرتبہ بھی اللہ سے معافی مانگی ہے، 7 مرتبہ۔ کبھی توبہ کی توفیق، چونکہ ہنسی ہوئی، مذاق ہوئی، دل لگی ہوئی، اور ہر ایک کہہ رہا ہے تیرے بے حیائی سے زیادہ میری بے حیائی دیکھ۔ وہ موبائل میں ہے تو وہ کہتا ہے ارے میں نے کیا کیا دیکھا دیکھ، وہ بولتا ہے تو نے کیا دیکھا، میں نے کیا دیکھا دیکھ، تیسرا بولتا ہے ارے تو نے کیا تیر مارا ہے دیکھ، میں بتا رہا ہوں۔ اب قہقہا مار کے ہنس لیا، اس پر قہقہا مارے کہ جس نے جتنی زیادہ حرام کاری کیا ہے اس پر اتنا زیادہ خوشی کی جا رہی ہے، اور کوئی اس کو گناہ سمجھنے کو تیار ہے۔ آپ اسی کا بیان سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں نا، وہی تو بولا جا رہا ہے۔ آپ خود بھی ادھر متوجہ ہو جائیے، اب بعد میں بول دیتے آپ یہ بات۔ یہی تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب لوگ مبتلا ہو رہے ہیں جس کی نحوستوں سے بھائیوں ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ ہے توبہ کا، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ توبہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا پیارے رسول بولو ایک ایک مجلس میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے، بولو بھائی۔ اب آپ بولو بھائی، اپن نے 70 دن میں بھی 70 مرتبہ استغفار کیا۔ ہو یہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنے کی نحوست سے، توبہ نہیں کرنے کی نحوست سے بات ایسی ہو رہی ہے کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ یہ لدا جا رہا ہے۔ اب ایسی حالت بعض نوجوانوں کی ہوئی کہ وہ فرشتہ صفت لوگوں کی خدمت میں بیٹھ کر رونا بھی چاہتے تو آنکھ سے قطرہ ٹپکنے کو تیار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیوں ہو رہا ہے؟ رونا چاہتے، سب واحد۔ ضرورت ہے کہ بھائیو گناہ کو گناہ سمجھو۔ اپنے سے کبھی کسی سے بدنگاہی ہوئی، اس سے اللہ معاف فرما دیجئے، غلط کام ہو گیا۔ میں نے موبائل میں عورتوں کو دیکھا، کم سے کم وہیں پر جب دیکھتے ہیں نا، کم سے کم وہیں پر 3 مرتبہ 7 مرتبہ 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو۔ جن کی میں نے خود خدمت کی ہے اور میں ان کی صحبت میں رہا، دھیان سے سنو، کیا گناہ ہوا؟ وہ فرماتے ان کے بڑے پاکیزہ صفت تھے اللہ والے، یہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جو ہے وضو جو بناتے تھے، وضو بناتے تھے، غسل کرتے تھے، طہارت کو جاتے تھے، تو معمول کے ذرا خلاف پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ پانی جتنا استعمال کیا جاتا ہے تو معمول کے خلاف پانی ذرا زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ تو وہ میں نے خود سنا ہے، وہ فرماتے ہیں الحمدللہ اب میں چونکہ مجبور ہوں کہ جب تک مجھے تشفی نہیں ہوتی جب تک اتنا پانی استعمال نہ کروں، لیکن میں ہر غسل پر اور ہر وضو پر 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ بولو کسی نے ابھی تک گناہ سمجھا اپنے یہاں جتنی بالٹیاں بہ رہی ہے؟
بالٹیوں کا وہ گناہ دھلانے کے لیے جو پانی سے نہائے تو اپن سمجھ رہے یہ پانی جو بہہ کے جا رہا بہت پوتر پانی میرے بدن پر سے جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ بھائیو اس دور میں خاص طور پر نوجوانوں دوستو سنو، اس دور میں شیطان جیسے رہتا ہے نا کہ کہیں کہیں جانوروں کو ایسے بے مہار بغیر لگام کے چھوڑ دیا جاتا ہے، بس جہاں چاہے منہ مارتے پھرو اور کوئی مسئلہ نہیں، شام کو تمہارا جو بھی معاملہ ہوگا دیکھ لیا جائے گا. اور وہ مالک جو ہے تو اپنے جانوروں کو بڑی شان سے پھر شام کو بھی لے کر آتا ہے. کوئی بولے ہم کیا کریں گے، جانور ہے وہ کیا انسان ہے کیا؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ اوپر سے پانی پھیرنے کے لیے بھی مالک اس کا جواب دیتا ہے. تو کچھ جانوروں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں، وہ جہاں چاہے پھرتے ہیں، جس کھیت میں چاہے منہ مار کر یہ سمجھ رہے ہیں میرے اپنے سیٹ کا مالکت کھیت ہے، بلکہ اس کی تو کوئی نہ کوئی پکڑ کرنے والا ہوتا ہے اور پھر اسے جواب بھی دینا پڑتا ہے. اس دور میں ہو یہ رہا ہے کہ شیطان نے جس کے ہاتھ میں ہر ایک کی لگام اس نے لے کے رکھی ہوئی ہے، اس نے بھی اس دور میں پوری لگامیں چھوڑ دی. اور لگام چھوڑ کر جب شام میں تبصرے ہوتے ہیں سونے سے پہلے شیطان کے سردار کے پاس، یہ چلر شیطانوں کے، تو شیطان اس وقت اب یوں کہہ رہا ہے ارے میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں تم کو اتنا تباہ برباد کروں گا جتنا تم خود سے تباہ برباد ہو رہے. شیطان نے بھی گھٹنے ٹیک دیا، اس سے آگے لوگ نکل رہے ہیں. اور سنو نا، اسی لیے کہتے ہیں صحبتیں دوست دیکھ دیکھ کر استعمال کرو بھائیو. بعض دفعہ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی، اچھی صحبتوں میں آ کے بیٹھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری صورت میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اس کے معنی ہوتے من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹنے والا، یعنی شیطان کے شر سے اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں. اور اگلا جملہ سنو، من الجنتی والناس، اس لیے کہ یہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں من الجنتی والناس، یہ صرف شیطان ہی نہیں ڈالتے، والناس یہ وسوسے بولو انسان بھی ڈالتے ہیں. قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے من الجنتی والناس، یہ وسوسے ڈالنے والے. اب مثلا کیا کہ ایک شخص آ رہا تھا ادھر، کہاں جا رہے؟ حضرت مولانا صاحب کی مجلس ہوتی اس میں جا، ارے آ ادھر چائے پئیں گے، فوراً لالچ دیا نا چائے پئیں گے، چائے پہ نہیں آتا میں گلاب جامن کھلاتا، گلاب جامن کھائیں گے. یہ اس نے گلاب جامن کھلایا مگر کہا ادھر آ، بیٹھا اور چلو تو بھی کھیل میں بھی کھیل رہا ہوں، کوئی معلوم نہیں اب جو بھی کھیل رہا ہے. اپن بدنام صرف من الجنتی، جنات کو کر رہے، شیطان کو کر رہے، الناس، لیکن والناس پر کوئی دھیان نہیں دے رہا. یہ گلاب جامن کھلا کے اس نے کیا کیا ڈالا، نہیں سمجھ رہے آپ؟ قرآن میں ہے، ترجمہ پڑھو، آخری صورت ہے اس کا ترجمہ پڑھو، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وسوسے ڈالنے والے صرف شیطان نہیں بلکہ بولو کون ہے؟ اور اپن تو بس، اور اب تو کیا بات ہے کہ وہ خود ہی ایسا بن کے بیٹھے ہوئے کہ اپنے آپ کو اتنا بدتر بنا دیا کہ شاید یہ خود شیطان، مجسم شیطان بن کے انسان بیٹھا ہوا ہے، جو چاہے دیکھ رہا ہے، جو چاہے آ رہا ہے، جیسے چاہے مبتلا. اور افسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ اسے گناہ نہیں سمجھ رہا، اس وجہ سے وہ کبھی بھی استغفر اللہ نہیں پڑھ رہا، گناہ نہیں سمجھ رہا، کوئی گناہ سمجھنے کو تیار نہیں. اور ابھی اسی لیے سنو نا، آخری بات بہت اہم بات ہے، آپ سب عمل کریں گے. آج ایک اہم عمل آتا ہے،
ہم نے کئی مجلسوں میں یہ بات تقسیم کی، اور آپ ماشاءاللہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب سے بھی یہ مجلس، اس مجلس کی مناسبت سے، ورنہ یہاں کے تمام علماء، حفاظ، ائمہ یہ ہر وقت آپ کو ضرور متوجہ فرماتے رہتے ہیں، آپ ان کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس مجلس سے پیغام آپ بارہا یہ سن رہے ہیں، تو اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب سے اہم چیز ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیں۔ دیکھو یاد رکھو، نیکیاں کروڑوں نیکیاں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، یہ نفلی بھی ہے فرض کے علاوہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری نیکیاں ہیں، ذکر کرو اور آپ فلاں فلاں عمل کرو، لیکن یاد رکھو بھائیو، سب سنو میرے نوجوان دوستوں خصوصاً اور باقی تمام احباب، ہر نیکی کرنا ہر شخص پر ضروری بولو نہیں ہے، آپ گڑبڑ مت، ڈرو مت، ہر نیکی کرنا ہر شخص پر ضروری نہیں ہے، لیکن دوسرا جملہ سنو، ہر گناہ کو ہر شخص کو چھوڑنا ضروری ہے، ہر گناہ۔ یہ سوچو مت کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، ہو سکتا یہی تجھے برباد کرنے والا ہے۔ علماء نے اس کی مثال دی، تمہارے یہاں تجوری ہے، الماری رکھی ہوئی ہے، اس میں سارے ڈریس پہ ڈریس رکھے ہوئے ہیں، سب بھر کے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ جلانے کی کوئی اگر چاہے کہ اس کو جلانا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ماچس لے کر آگ لگا دو، سب جل جائے گی، تو بڑی آگ سے تو فوراً جل کے بھسم ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ اس کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چولہا جل رہا تھا، 1 انچ کا ایک کوئلہ آگ کا، انگار کا اٹھاؤ دو، بولو نا یہ جلا سکتا کہ نہیں، بولو نا۔ تو جو کام کر رہی تھی یہ چھوٹی انگار نے، بولو نا، وہی کام کیا کہ نہیں کیا؟ بس یہی معاملہ ہے، گناہ چھوٹا وہ بڑی آگ کے جیسا، اور بڑا گناہ چھوٹی انگار کے جیسا ہے۔ اب لوگ بول رہے میں نے دیکھا تو صحیح، اسے میں نے ہاتھ لگایا کیا؟ تجھے کیا معلوم تو کتنا اندر سے جل گیا ہے؟ یہ تجھے توبہ کی توفیق اسی وجہ سے نہیں ہوئی کہ تو جل گیا ہے۔ اگر جلا ہوا نہیں ہوتا تو تو اس کو گناہ سمجھتا تھا، یہی نہیں جو بھی گناہ ہو رہی، کاروبار، بیاجی، سٹا، غیبت، چغلیاں، جھوٹ، بہتان، تراشیاں، یہ سب دل کی دنیا خراب کر رہے ہیں۔ اور آپ سنو، غیبت میں نے اس سے پہلی مجلس میں بھی بتایا تھا، تھوڑی سی 2-3 باتیں سن کر آپ جو ہے پھر توبہ کی فکر میں لگے رہیے۔ یہ ہے کہ جیسے غیبت کسے بولتے ہیں؟ غیبت کسے بولتے ہیں؟ پہلے اپن خالی غیبت سن رہے، غیبت مت کرو، چغلیاں مت کرو، کسے بولتے غیبت؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ذکر کا اخا کا، تو تیرے بھائی کا ذکر کر ایسے انداز سے کہ جو تو نے ذکر کیا وہ تیرے بھائی کو برا لگے، پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر یہ بات اسے معلوم ہو تو بولو اسے کیسی لگے؟ بری لگے۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ غیبت بولتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضور میں جس کے بارے میں برا بول رہا وہ میرے پاس موجود نہیں، ہم 2 ساتھی تھے اور ایک تیسرے کے بارے میں ہم برا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اسے برا لگنے والا ہم کو بھی معلوم ہے کہ معلوم ہوا تو، مگر یہ برائی اس میں ہے، یہ برائی اس میں ہے، پھر اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہم جس کی برائی کر رہے ہیں یہ برائی اس میں ہے، حقیقت میں وہ ایسی برائی میں مبتلا ہے، اور ہم دونوں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تب بھی غیبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نباز امت تھے، اور دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا یہ پیغمبر ہی کا کام تھا، اس لیے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، ارے میرے صاحبی سنو، اس میں وہ برائی ہے اور پھر تم اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے، تب ہی تو اس کا نام غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور پھر بھی کر رہے ہیں، یہ تو بہتان ہے۔ ابھی بھی بات نہیں سمجھ لیا؟ تب تو نے کیا لگایا اس پر؟ بہتان لگایا، یہ تو اور بڑا گناہ کر لیا ہے، اور کر رہے ہیں تو
بولو کیا ہو گئی؟ لیکن آپ کو اشکال ہوگا کہ جب برائی ہے بولنے میں کیا، بھائی اپنے کو کب سے ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کے برائی پیرتے پھرنے؟ کھیت میں جو پیرو بولے وہ نہیں پیرے، اتنا اس کے گھر کو پیرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تمہارے گھر میں وہ سب چیزیں نہیں آ رہی، جو پیرے وہی آ رہا گھر میں لوٹ کر۔ کھیتوں میں وہی محنت کرو جو آپ نے پیرا ہے، جو خامخواہ ادھر ادھر کی چیزیں پیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے گھر کو اچھالنے سے ہمارا کبھی اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ہے وہ اپنے برائی کا جواب دے اللہ کے پاس۔ ہاں اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، طاقت ہے، جرأت ہے، آپ براہ راست کہو بھائی آپ یہ غلط کام میں مبتلا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں پیرتے پھرنے کی اجازت نہیں، وہ اپنی برائی کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے آپ بھی ابھی بھی یہ مجلس بھی ہو گئی تو اپن بولیں گے ارے کیا باتیں بولے، واقعی ایسا کر رہے لوگ، دیکھو نا کیسا لوگ کیسا کر رہے ہیں، میں تو دودھ سے نہایا ہوا پانی سے ملے، لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ دوسروں کو دیکھنے کو نہیں، اپنے آپ کو دیکھو۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ اعلان، مولانا یحییٰ یہ جملہ کہا کہ بھئی یہ چیزیں خود ایک تو اپنے اندر، اور پھر پہنچانا ہے کس میں، نیت کرنی ہے اپنی ذات میں لانے کے لیے، اور پھر پہنچانا ہے تو سب سے پہلے کس میں، اپنے گھر والوں میں پہنچانا۔ تو ہمیں یہ پہلے مجھے چھوڑنا ہے اور پہلے میرے گھر والوں سے چھڑانا ہے، پھر باہر نکل کے سب سے چھڑانے کی محنت کرنا ہے۔ میں جس میں مبتلا ہے میں چھوڑوں گا۔ تو پبجی گیم، بے حیائی، لڑکیوں کو اندر دیکھ کر یا اس قسم کی جو چیزوں میں جو مبتلا ہے، تو جب بھی دیکھیں گے تو بولو بھائی اسے گناہ یقین کریں گا، اور گناہ یقین کر کے توبہ کی فکر کریں گے بھائی۔ یہ تو تھی غیبت، اسے بولتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کو برا بولنا غیبت ہے۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ چغل خوری، چغلیاں کرتے پھر رہا ہے۔ چغلی اسے بولتے ہیں کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر کہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو وہ دونوں سمدھی میں بھی جھگڑا، سمدنوں میں بھی جھگڑا، آپ ایک کے گھر پر گئے تو کچھ کہا کہ ارے وہ جس کے پاس تم جاتے آتے رہتے وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، لوگ صرف سلئی ادھڑتے، اس نے پوری گودڑی ادھڑ دیا، اتنا وہ ایسا ہے ایسا ہے۔ تو اب اس نے وہاں جانے کے بعد وہاں جو گیا تو ان کے پاس جا کر انہیں تو صرف گودڑی ادھڑی بھی بتایا، اس نے پورا گھر ہی ادھڑ کے بتا دیا ان کو، ارے تیرے بارے میں تو اتنا بول رہا ہے، یعنی انہیں کم بدگمان تھا، اس نے سارا ہی برباد کر کے چھوڑ دیا۔ یہ اس کی بات اس کو بڑھ چڑھ کے لگانے کا نام سب بولو کیا ہے؟ چغلی سے بولتے ہیں۔ یہ چغل خور ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شب برات جیسی رات آتی، شب برات اللہ اکبر، کتنی بڑی رات ہے، کتنی اہمیت کی رات ہے۔ تو شب برات جیسی رات میں بھی اگر دو آدمی میں جھگڑا رہا اور دل میں ایک دوسرے کی برائی لے کر وہ بیٹھے اور 3 دن سے زیادہ گزر گئے، ایک دوسرے کو معافی تلافی نہیں کر رہے، تو اللہ شب برات میں بھی دونوں کی مغفرت اس وقت تک نہیں کرے گا جب کہ ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگے۔ یہ اور بات ہے کہ کتنا کھائیں گے کہ میں تو باپ سے بھی بات نہیں کروں گا، بھائی سے بھی نہیں، گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ بیجا جرأت ہے بھائی، نہیں چلے گی، اتنا آسان ہے نہیں ہے۔ کتنا ہی بڑے بڑے پہلوان بھائیوں ذرا موت کے گھاٹ اترے، سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ ذرا دیکھو قبرستان کے پاس سے گزرو بھائیوں، اپن ابھی سردی خطرناک ہے کہ بڑے بڑے لحاف بھی اوڑے تو سردی نہیں جا رہی بدن میں سے، ایسے سردی میں نکالے مردے کو قبر میں ڈالنے کے بعد جب مٹی ڈالتے ہیں آپ اندازہ لگاؤ وہاں گرمی کا کیا حشر ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا۔ آدمی کو ایک گناہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ اپنی قبر کو سوچنا چاہیے، 100 مرتبہ سوچنا، بہت غلط ہے۔
بہت کٹھن مسئلہ ہے قبر کا، اتنا آسان ہے نہیں، کیسے کیسے قبر کے حالات ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ قبر کو سوچنے کے لیے بھائیوں کبھی کبھی اپن بستر پر سو جائیں تو کبھی سوچنا یا اللہ ایک دن کیسا آئے گا، کفن کی گانٹ جب مارتے نا ایسے سامنے بھی، ادھر پیر کو سر پہ بھی پیر پر بھی، تو ایسے کھینچ کے گانٹ مارتے تو ناک پر وہ، تو کبھی کبھی ایسے موقع پر سوچنا کہ جب آپ چادر اوڑھ کے سو رہے تو تھوڑا ناک پر تھوڑا سا دب گیا یا چہرے پہ لگ گیا تو جلدی سے آدمی کھینچ لیتا پیر سر، نہیں سمجھ رہے آپ؟ یعنی ایسا نہیں ہونا بلکہ جلدی کھینچ کر دم نہ گھٹے فلاں نہ ہو، تو اندازہ لگاؤ کہ یا اللہ یہ معمولی چیز میں اوڑھ کر کتنی جلدی سے میں اصلاح کرتا ہوں، ایسے میں تو خود میرا بیٹا میرے کو کھینچ رہا ہوگا دونوں طرف سے اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوگے، میرا کیا حال ہوگا؟ کیا ہوگا؟ معمولی کفن کی گھٹن برداشت نہیں ہوگی، قبر کی گھٹن میں کیا حال ہوگا؟ تصور کرنا چاہیے، ایسا تصور کرنا۔ میرا معمول، میں اپنا معمول بتا رہا ہوں، میں تو بہت مرتبہ ایسا کرتا ہوں، سونے کے لیے بھی میں نے اپنا سونے کی ترتیب جو بنائی ایسی، جیسے قبر میں پلنگ جو رکھا ہوا ہے، اور یہ کہ جب لیٹے تو لیٹنے کے قبلے کی طرف چہرہ ہو، اس انداز میں۔ اور میں کبھی کبھی جان بوجھ کے دیوار کو چپک کر، یعنی اس کے بس ایسا اتنا، میں نے کئی تصور کر کے کہ گویا میں قبر میں مجھے لٹایا گیا ہے اور میں لیٹا ہوا ہوں، اور پھر چادر اوڑے تو گویا مٹی میرے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے آپ کو دیکھا کہ کیسا حشر ہوتا ہے، اس وقت چادر اوڑے بات اندازہ آتا ہے کہ یا اللہ جلدی سے میں پیچھے ہٹ جاؤں، نہیں سمجھ رہے، پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ کئی مرتبہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اس سے قریب کتنوں کو تو بھائیو ایسا پیچھے ہٹنا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے، نہ لٹانے والوں کو لٹانا آتا، لیٹنے والے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کیا کریں گے، کیا بنے گا بھائیو؟ یہ بولنا بہت آسان ہے، ارے جوانی ہے جب تک کر کے لے لو، جوانی کے بار بار آتی کیا؟ ارے نہیں، بار بار نہیں آتی، لیکن یاد رکھ گیا وقت جو تو نے برباد کیا دوبارہ وہ بھی تیرے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ یہ عیش، یہ مستی سب چھینی لی جائے گی، کوئی زیادہ دنوں تک ساتھ میں نہیں آئے گی۔ کہنے والے نے کہا اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں، بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں، کہنے والے نے کہا ہے کہ بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں، ستدفن عن قریب فی التراب، بہت جلدی تمہیں مٹی میں دفن کیا جانے والا ہے۔ قلیل عمرنا فی دار دنیا، بہت تھوڑے دن کے لیے اپن دنیا میں آئے ہیں، فمرجعنا الی بیت التراب، پھر مٹی کے گھر میں ہم لوٹائے جائیں۔ مٹی میں جانے والے ہیں بھائیوں، کسی کی دشمنیاں پال کر، کسی کا برا سوچ کر، گناہ کر کے، غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، اپن یہ چھوڑی تو کون کیا کر رہا یہ طے کر لو، بس اب مجھے توبہ کرنی ہے، اللہ توبہ معافی مجھے مانگنی ہے، مجھے گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ یہ چھوڑ دو، دنیا کیا کر رہی؟ نیک نور نے آج اتنے مجمع نے اگر طے کر اللہ کی رحمت ابھی ہمارے اوپر رحمتیں برسنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ بہت پیار کرتے بندوں سے، بہت قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ خالی معاف کر بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مچل مچل کر ہمارا استقبال کرتی ہے، مگر بولے تو صحیح نہ کوئی۔ اسی لیے آخری حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل دینا تھا تو وہ یہ ہے، جو شخص بستر پر سوتے وقت، سونے کے لیے بیٹھے، دیکھو نا کیسی دور رس نگاہی پیغمبر کی، آقا نے کتنا مجرب اور عمل ہم کو آپ کو سب کو دے کر گئے۔ پیارے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بستر پر سوتے وقت بس سب معمولات ہو گئے، اب آخر بار 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کیا پڑھے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو شخص صرف کتنے بار؟ 3 مرتبہ پڑھ کر سو جائے تو اگر اس نے سر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ یہ اگر سونے والے کے وہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا۔
سب معاف ہو جائے گا. لیکن اتنا عمل اتنا مختصر ہے لیکن پڑھنا بڑا بھاری ہے. آج خود آپ دیکھیں گے کہ جب سونے کے لیے جائیں گے تو شیطان ایسا بھلا دے گا کہ اٹھنے کے بعد ہی یاد آنے والا ہے. آپ دیکھو، چونکہ جس پر اتنے بڑے وعدے ہیں شیطان نہیں چاہتا کہ وہ یہ کر کے سو جائے. کس کی مغفرت کرنا چاہتا ہے؟ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے اور موت تک ہم سونے سے پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھ کر ہی سونے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. کریں گے بھائی؟ کیا پڑھیں گے؟ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر آپ کو یہ یاد نہ آئے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھی. یہ بھی نہ آئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بولو بھائی اتنا بول سکتے ہیں؟ اتنا بول دیجیے. یہ جو باتیں ہیں آپ گھر میں بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور سب سونے سے پہلے توبہ، اسے بولتے توبہ. اور نیت اس وقت کر لو اب میں پورے، اور نیت ایسی کرنے کا کہ آج دن بھر گناہ کیے ہوئے، دھیان سے سنو یہ جملہ، آج میں نے جو دن بھر گناہ کیے فلاں، اور آج تک اور آج سے لے کر اب تک جو بھی اور جب بھی آپ کی نافرمانی ہوئی وہ سب سے میں توبہ کی نیت سے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں. اور سو جاؤ. آپ سوئے تو ایسا سوئیں گے وہ فرشتے تھپڑ کے سنا رہے ہیں. دیکھیے اللہ کی کتنی رحمت میں توجہ ہوتی ہے. لیکن کوئی کرنے والا تو ہو نا، کرنے والے ہو، عمل کرو بھائی. چھوٹا سا عمل ہے. آج آپ اس کو اتنا اہتمام کرو کہ سونے کی جگہ لکھ کے لگا دو 3 مرتبہ سونے سے پہلے مجھے استغفار پڑھنا ہے. خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں، ایسوں پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے کہ بندے تو نوجوان ہے، ساری خواہشات تیرے ساتھ لگی ہوئی، پھر بھی سب تو کر سکتا ہے، لیکن تجھے یہاں یاد آ رہا کہ تیرا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا رب ہے جو تیری پکڑ کرنے والا ہے. اس لیے تو مجھے بول رہا اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے. جا، میں نے تجھے معاف کر دیا. استغفر اللہ کے معنی ہوتے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. کریں گے میں؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان ساری کے سنی جانے والی ساری باتوں پر ہم سب کو بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں کو گناہ سمجھ کر اس پر توبہ اور استغفار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اتنا اچھا ہوگا کہ کبھی کبھی 2 صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرو. کبھی تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ، باضابطہ نماز ہے یہ. لوگ یہ پوچھتے ہیں صلاۃ استخارہ کیسی ہے، صلاۃ التسبیح کیسی ہے، صلاۃ الحاجت کیسی ہے، لیکن یہ پوچھنے والے نہیں آتے صلاۃ التوبہ کیسی ہے. کیونکہ گناہ ہی نہیں کرتے ہم تو توبہ کیسے کرتے ہیں. صلاۃ التوبہ خاص طور پر نوجوان روزانہ معمول بنائیں. 2 رکعت صلاۃ التوبہ. اللہ معاف فرما دیجیے. کیا گناہ ہے بھائیوں جو نہیں ہو رہا ہے، اور چھوٹے بھی ہیں تو اس وجہ سے چھوٹے کہ وہ گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ وہ کیا چھوٹتا تھا. جیسے کتنے گناہ ایسے جو چھوٹ رہے اس وجہ سے چھوٹے کہ گناہ کرنے کے موقع نہیں ملے. گناہ کو گناہ سمجھو. اپنی قبر یاد کرو، موت کے بعد کا استحضار کرو. ذہن میں لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے دربار میں مجھے جانا ہے. سارے زندگی کوئی عمل چھوٹنے والا نہیں. اور آسانی سے سمجھنے کے لیے جیسے میرا ساری چیزیں کیچ ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، موبائل میں، واٹس ایپ میں، سب آپ نے ساری دنیا کو جمع کر کے رکھا ہے تو سارا کچرا ہی جمع ہوا ہے. تو میرے سارے زندگی کا بھی کچرا اللہ نے میرے نامہ اعمال میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ اپن جیسے جب دل نے چاہا جو چیز چاہے وہ کھول رہے تنہائی بٹن دبا کے. اپن جب قبر میں جائیں گے جو گناہ چاہے بٹن دبا کے اللہ بتائے گا کہ دیکھ تو نے ایسا کہا. اور جب شرمندگی ہوں گی تو اتنی شرمندگی ہوں گی کہ اچھے اچھے نوجوان بڈھوں کو دیکھ کے بولیں گے اچھا دادا تم کو دیکھ کے تو ڈر کے گناہ ہم چھوڑتے تھے، تم بھی ایسا کرتے تھے. تو وہ دادا بھی بولیں گے بیٹا تیرے ہی موبائلوں میں دیکھ کے میں یہ گناہ کرتا تھا.
اور اسی لیے بات بھی یہ ہے، ایک مرتبہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول کے پاس تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اچانک آپ پر غم کی کیفیت طاری ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ابھی آپ کتنے اچھے حشاش بشاش انداز میں بات فرما رہے تھے، اچانک آپ غمزدہ ہو گئے؟ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں بات یہ ہوئی کہ ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہی میں کبھی تو وہ فرشتہ کبھی انسانی شکل میں آتا تھا، اور جب فرشتہ انسانی شکل میں نہ آئے تو وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل مجھے یہ پیغام سنا گئے۔ دھیان سے سنو نا بھائی کہ حضور اللہ یہ فرماتا ہے کہ بوڑھا آدمی جس کے بال سفید ہو گئے، بوڑھا آدمی جس کے بال سفید ہو گئے، جب وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس کے خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ بات سمجھ رہے آپ؟ اس کے خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے کس کو بولو نا؟ اللہ کو کیا آتی بولو نا؟ شرم آتی۔ تو سنو نا، حضور نے فرمایا جو تم نے اچانک مجھے غمزدہ دیکھے، مجھے ہو رہا کہ پیدا کرنے والا اللہ بوڑھے آدمی کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے شرما رہا ہے تو بوڑھا ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیوں نہیں شرماتا؟ اسے تو سزا دینے کی شرم آ رہی اور اسے گناہ کرنے کی شرم نہیں آ رہی۔ شرم آنا چاہیے، سوچنا چاہیے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کم سے کم اب میرے دن قریب آ رہے ہیں، یہ وقت میرا گناہ کرنے کا نہیں۔ اور حالات تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کو سب چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی سب اہتمام کریں گے۔ پہلے بہت اچھا لگتا تھا، اب معلوم نہیں کیا بات ہو گئی، مغرب سے 10-15 منٹ پہلے لوگ ایسے جائے نمازوں پہ بیٹھتے تھے، میں نے خود دیکھا ہے کہ روتے روتے بیٹھتے تھے کہ اللہ یہ ضرورت ہے، یہ مسئلہ ہے، معاف فرما دیجئے، گناہ معاف کر دیجئے، یہ اور وہ۔ اب تو کوئی روتے ہوئے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، اپنا اپنا روتے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ بھی معمول بناؤ نا بھائیو، جنگل میں جہاں ہے وہاں عورتوں کو کہو کبھی جائے نماز پر بیٹھو، رو، تنہائیوں کے مزے دیکھو، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ کبھی تہجد میں، کبھی سونے سے پہلے، کبھی ذرا مغرب سے پہلے ہی صحیح اپنی اپنی مسجدوں کو رونے سے سجاؤ۔ ہنسنے سے تو رونقیں اڑا دی ہم نے، رونے کے لیے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رو زیادہ ہنسو کم، ہنسی کرو۔ عورتوں کی بیٹنی کے گھر سے باہر تو عورتوں کی آواز جاتی ہے اور کسی نے گناہ نہیں سمجھا ہے، بولنا چاہیے 3 بار استغفر اللہ پڑھو، گناہ ہوا تم سے، ایسا کم سے کم اپن نے بھی دوستوں میں بھی 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، اپنے گناہ ہوا ہے، گناہ ہو رہا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھو، گناہ سمجھ کر توبہ کرو، اللہ سے معافی کرو۔ بڑی اچھی مجلس ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اس کو قائم رکھنے کی فکر کرو بھائیو، طے کرو کہ ہم انشاءاللہ بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی مفاد کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں موت تک جمے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس کے اثرات اپنے تمام جگہوں پر پڑتے رہیں گے۔ روحانیت آئی، توبہ، استغفار، معافی، کم سے کم ہفتے میں 1 دن، کیا معلوم کس کے برکت سے اللہ تعالیٰ کس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اسی لیے تو جماعت سے نماز ہے، اسی لیے تو توبہ ہے، اسی لیے استغفار ہے، اس میں جمنا چاہیے، جڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شہر کے تمام علماء کو عموماً اور خاص طور پر یہ مدرسہ جو چل رہا ہے یہاں کے ذمہ داران علماء کو خصوصاً، اور یہ مجلس جن کے ماتحتی میں چلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب حوصلے عطا فرمائے، عطا فرمائے، اور جس امت کے درد میں، فکر میں یہ کڑ رہے ہیں، گھل رہے ہیں اور امت کی فکر لے کر جم رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اس سمت توجہ دلانے کی فکریں کر رہے ہیں، اللہ ان کے بھرپور حوصلوں کو بلند و بالا فرما دے رب العالمین۔ میری بھرپور ذاتی توجہ اور تائیدات مضبوط اس مجلس کے ساتھ بھی ہے بھائیو، آپ سب اس میں متوجہ ہو کر آنے کی بھرپور فکر کرتے رہیے انشاءاللہ۔ اچھا کام ہو رہا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، جو جہاں جو کر رہا خوب حوصلے بڑھاؤ اس کے، انشاءاللہ ترقی اللہ اس کی برکت سے، کم اپنے سے اچھا نہیں ہوتا، کوئی اچھا کر رہا ہے اس کا ساتھ دینے کی فکر تو کرو۔
اللہ اس کی برکت سے اپنا بھی اچھا کرے گا۔ میرے کئی مجلسوں میں آپ نے جملہ سنے ہوں گے، اور میں تو رات کے تنہائی میں، بلکہ کئی مجلسوں میں نے یہ جملہ کہا، آپ بھی کریں گے ایسا؟ میری دعا سنو، کبھی کبھی مجھے اکثر میں کوشش کرتا ہوں ایسی، اے اللہ اگر مجھے کسی نے تکلیف دیا اور مجھے تکلیف وہ غلط فہمی کی وجہ سے، اللہ اگر کسی نے مجھے تکلیف دیا اور مجھے تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ وہ میرا برا چاہ رہا ہوگا، تب بھی اللہ آج رات کے تنہائی میں کہتا ہوں اللہ اس کا برا مت فرمائیے۔ الحمدللہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، میں نے رات کے 1-1 ڈیڑھ 2 بجے میرے ایسے بھائیوں کے حق میں بھی میں نے دعا کی، اور اس طرح سے میرے بارے میں جس نے غلط فہمی میں مجھے تکلیف دیا یا میرا برا بھی چاہ رہا ہوگا، اگرچہ کہ وہ غلطی ہے تو اللہ غلطی پر ہے، تب بھی اللہ اس کا آپ کچھ برا مت فرمائیے، اس کا مت برا فرمائیے، اس کو صحیح سمجھ لیجئے میں غلطی پر ہے، اللہ میری اصلاح فرما دیجیے۔ کیا ہوا؟ میری زبان گھسی، مرتبہ گھٹا، کیا نقصان ہوا بولو؟ لیکن اللہ پاک بھی اس وقت فرماتا ہے بندے اتنا سا تیرا دل ہے، اتنا سا بالی بھرتو ہے، اتنا بندہ ہو کر اتنا بڑا دل، میں تو تیرا رب ہے، پھر اللہ کے اپنی رحمت بڑی نہیں فرمائے گا؟ اس لیے جو چاہتا ہے بھائیوں کہ میرا اچھا ہو، میرے بال بچوں کا اچھا ہو، تو وہ اپنے دشمنوں کو دعائیں دینا شروع کر دے۔ اپن یہ بولتے ہیں کہ دوسروں کا برا چاہنا چھوڑ دے، دوسروں کا برا چاہنا چھوڑ دے، اللہ ہمارا سب سے اچھا ہے۔ یہ سوچ بالکل گھٹیا اور غلط ہے۔ وہ بتایا نا کئی مجلسوں میں وہ بات کہ یہ زمانہ حسد کا کیسا ہے، اور حسد میں لوگ کیسے کیسے گھل جا رہے ہیں، وہ اپنی پرورش نہیں کر رہے ہیں، اپنا کیا ہو رہا ہے، وہ خود کو دیکھے کہ بھئی ہم کو کسی کے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، ہم دعا کر دیں، جو بھی برا چاہ اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے، اور اگر وہ غلط ہے اللہ اس کی پکڑ کرنے کے لیے کریں گے، مگر اپن برا سوچنا چھوڑ دے۔ کسی کی دکان چل رہی تو اپنی بھی دکان بازو میں، اپن نے ایسی دعا کرنا ہے اللہ اس کی دکان اور اچھی چلائیے، اور اللہ میری بھی دکان ایسی چلا دیجیے۔ تو اللہ کے خزانے میں کم ہے، مگر اپن اتنے بخیل ہے، اللہ پہلے اس کا بگاڑ دیجیے، اللہ پہلے اس کا بگاڑ دیجیے، اتنا اچھا کیوں چل رہا اس کا، انہیں مشورہ دے رہا اللہ تعالیٰ، قبول ہوتی رائے اس کی؟ ذرا دیکھنے کا، کم سے کم ایسا بولنے کو سوچنے کا بھی کہ اپن دودھ سے دھلے ہیں کہ پیشاب سے دھلے ہوئے ہیں، اللہ کو مشورہ دینے جا رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، تیرا دشمن ہوا تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوگا، کسے معلوم؟ بھائی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، تیرا دشمن ہو کر یہ سمجھنا کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، تو محروم ہے، ہو سکتا ہے تجھ سے کچھ ایسا ہونا ہے جس نتیجے میں تجھے بھی اللہ نے نہیں نوازا، تو انتظار کر اور یہ کہے اے اللہ اس کا آپ نے کتنا اچھا کیا ہے، اللہ اور اچھا کیجئے، اس کے جیسا میرا بھی کیجئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس وقت بندے تو بندہ ہو کر کتنا بڑا دل کر رہا ہے، اب میں اللہ ہے تو اب میں بھی میری بنا کے دیتا ہوں، اللہ دکان بڑی کریں گے، کاروبار بڑا کریں گے، اس کے اللہ شادیاں بیٹے کی کتنے جلدی ٹائم پر ہو رہی، میری کیوں نہیں ہو رہی ہے اللہ، اس کے یہاں تو انہیں یہ نہیں بولتا کہ میرے بیٹیوں کی شادی ہو بول کے بھی دعا کر رہا، اے اللہ اس کا اچھا کیوں ہو رہا ہے، اتنا درد ہو رہا ہے اس کو کہ اس کا کیوں، یہ اتنا برا نہیں سوچنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بھائیوں کہ ان کے یہاں جو ہے پہلی بیٹی کی شادی کی عمر کی ہونے کے بعد کے 3 بیٹیاں بالغ ہیں، شادی کی عمر کے ہوئے، مگر اس کے پہلے بچی کا نکاح محض اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ اڑوس پڑوس والے جب رشتے کا پوچھنے کو آ رہے یہ خود بہکا کے واپس دے رہے، یہ نہیں سمجھ رہا کہ میرے پیٹ میں بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہے، آج اس پہ وقت آیا وہ نکل جائے گا، مگر دیکھ کل تیرے پر بھی یہ مصیبت آنے والی ہے، تو کیا کس کا برا چاہ رہا ہے، برا اچھا کرو، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، واخر دعوانا